بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جو دونوں جہانوں میں ہمارے لیے آخری امید ہیں۔ ایک لمبی بیماری کے بعد اور ایک لمبی بریک کے بعد آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کی جو مکمل سپورٹ تھی میرے ساتھ، جو آپ سب نے مجھ تک پہنچائی ہر طرح سے، اس نے مجھے یہ جو ایک بہت خطرناک بیماری تھی، اس سے لڑنے میں میری مدد کی، اور الحمدللہ میں اب اسلام آباد واپس آ چکا ہوں۔ اور صدیق جان صاحب کی تھرو آؤٹ ایک سپورٹ رہی، اور آج ان کی موٹیویشن پہ کورٹ روم نمبر 1 سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھنے کو میں گیا، اور میرے ساتھ محمد ضمیر بھی تھے۔ ہم وہاں پہ گئے، عرفان صاحب بھی، اور بڑا زبردست کیس تھا، بڑا آسان کیس تھا، کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز پہ بات نہیں ہوئی، جو کہ ظاہر ہے قانون کے جو طلباء ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے چونکہ قانون کو اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اس طرح نہیں سمجھا، تو اس طرح کی کوئی بحث نہیں تھی، بڑی آسان بحث تھی۔ بہت سارے رپورٹرز جن کی بیٹ ہی سپریم کورٹ ہے وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن دو چیزیں بڑی واضح تھیں، بڑی آسان تھیں، اور میں ان کو مکمل طور پر سمجھا ہوں۔ اس لیے اب میں وہ صرف دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور جو چیزیں میں نہیں سمجھ سکا وہ ظاہر ہے باقی رپورٹرز کی جو بیٹ کر رہے ہیں، اور جن کو کانسٹیٹیوشن کا بھی اب یعنی اچھی خاصی سینس آ چکی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ جو دو بڑی چیزیں آج ہوئی ہیں آج کی سماعت میں، تقریباً 1 گھنٹے کی سماعت تھی، 1 بجے دن کا وقت مقرر تھا اس سماعت کے لیے، اور تقریباً وقت پہ ہی یہ سماعت شروع ہوئی۔ سماعت جیسے ہی شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے یہ توجہ دلائی گئی کہ پاکستان کی جو بار کونسلز ہیں مختلف صوبوں کی، اور سینٹرل جو بار کونسل ہے پاکستان بار کونسلز، وہ پارٹی بن چکے ہیں، اور وہ پی ڈی ایم کے حق میں آ کے انہوں نے پٹیشنز کی ہیں اس کیس کے اندر۔ یہ جو اوپن بیلٹ الیکشن ہونا ہے سینٹ کا، جس کے لیے حکومت گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے رائے مانگنے اور ان کی تشریح مانگنے قانون کی، تو اس کے خلاف جو بارز سامنے آئی ہیں، جو کہ ہمیشہ سیاسی طور پر سامنے آتی رہی ہیں، پچھلے 3-4 سال میں بہت زیادہ سیاست کے اندر انوالومنٹ ہوئی ہے ان کی، تو اس کے اوپر بات شروع ہوئی۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ بار کونسلز کا کام فلاح و بہبود تھا، بار کونسلز کا کام پاکستان کے آئین کی تحفظ تھا، پاکستان کے آئین کی جو ہے وہ کامیابی تھا، پاکستان کے آئین کی مدد کا کام بار کونسلز کے پاس تھا۔ لیکن افسوس، سادہ افسوس، کہ وہ بار کونسلز آج پی ڈی ایم اور پاکستان کی پوری اپوزیشن کے ساتھ ایک پیج پر ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو تمام ججز کی طرف سے، 5 رکنی یہ بینچ تھا، تمام ججز کی طرف سے، اور خصوصاً چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی طرف سے اس پر نہایت افسوس کا اظہار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بار کونسلز کا قطعی یہ کام نہیں تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ بار کونسلز ایک انتہائی انٹیگرل اور ڈگنیفائڈ ایک باڈی ہوتی ہے جس کا کام اسسٹ کرنا ہوتا ہے کورٹ کو، برادر ججز کو، اور پاکستان کی جوڈیشری کی مدد کرنا بار کونسلز کا کام ہونا چاہیے، ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب بار کونسلز میں یہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ بار کونسلز پٹیشنز لے کر آئی ہوئی ہیں۔ جو پٹیشن پی ڈی ایم لے کر آئی ہے کہ اوپن بیلٹ الیکشن سینٹ کا نہیں ہونا چاہیے، وہی بار کونسلز سامنے چیزیں لے کر آئی ہیں، تو اس پر اظہار افسوس کیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن پر جب بات سامنے آنا شروع ہوئی، اٹارنی جنرل نے بڑے خوبصورت انداز میں جو جوڈیشری کی طرف سے فیصلے اس سے ریلیونٹ ہو چکے ہیں ان الیکشنز کے حوالے سے، وہ پڑھ کر سنائے، اور انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کو، اعجاز الحسن صاحب کے کچھ فیصلے ان کے بتائے جو ان کے ہی تحریر کردہ تھے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کی بالکل زبردست تشریح کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو ایک نوجوان وکیل جو الیکشن کمیشن کے نمائندے تھے وہ روسٹم پہ آ گئے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی میکانزم ہے جو کرپٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں ہر سال، ہر دفعہ سینٹ کے الیکشن میں ہر 3 سال بعد، اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پراپر کوئی میکانزم ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی سسٹم ہے، کوئی آپ کا سوچ ہے، کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس، آپ نے کوئی طریقہ کار اپنایا ہے کہ کس طریقے سے یہ کرپشن روکنی ہے؟ اور کیا انہوں نے دوسرا سوال ہی اسی وقت کیا کہ کیا وہ جو نوجوان تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے، انہوں نے آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی۔ جب پہلا سوال ہوا
کہ میکانزم کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت وہی یعنی وہ جو اکثر ہم کرتے ہیں، یعنی بڑی یعنی تمہید کے ساتھ ٹائی لگا کے وہی وہ ایک ہی چیز جو چل رہی ہے 74-75 سالوں سے، وہی دوبارہ بتانے کی کوشش کی، یس وی ہیو میکانزم، اور آگے پڑھنے کی کوشش کی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس میکانزم ہے تو پچھلے 40 سال میں آپ نے کتنے سینیٹرز کو کرپشن کرنے پر فارغ کیا ہے، اور کیا یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد آپ جاگے ہیں یا ابھی تک سوئے ہوئے ہیں؟ یہ چیف جسٹس نے پوچھا اور ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی، اور پھر فوراً ہی پوچھا کہ کیا جو بیلٹ پر پیپرز ہوتے ہیں جس کے اوپر ووٹ دیتے ہیں سینٹ کے لیے، سینٹ الیکشن میں، کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، ہم وہ نہیں دیکھ سکتے، اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے ان بیلٹس کو، اور ہم وہ بعد میں نہیں دیکھ سکتے، جب تک ہم رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان یعنی چیف جسٹس بھی اور باقی ججز بھی تھوڑے ڈسٹرب ہوئے اس بات سے کہ آپ کے پاس یعنی کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی آپ کا طریقہ کار نہیں ہے، آپ نے کوئی کرپٹ پریکٹس پر کوئی آج تک سینیٹر فارغ نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ بیلٹ پیپرز بھی نہیں دیکھ سکتے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور نہ وہ بتا سکتے ہیں کہ اتنی سیکریسی آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب آگے ہوئے، پیچھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے ہوئے اور انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا بڑے جوشیلے اور غصے کے انداز میں کہ ہم جگائیں گے الیکشن کمیشن کو، اور ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن جاگ رہا ہے یا یہ لوگ سو رہے ہیں۔ اگر یہ سو رہے ہیں تو پھر ہم ان کو جگائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ان کی اولین ڈیوٹی ہے وہ کتنی محنت اور ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ اگر جنرل الیکشنز جب ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، تو وہ الیکشن ہونے کے بعد اگر کوئی شخص جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد اور جا کے کہتا ہے کہ جی مجھے میرے حلقے کا جو الیکشن ہے مجھے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے، آپ اس کو کھول دیں، تو وہ الیکشن کھل جاتا ہے، اس کی سارے ووٹس کھل جاتے ہیں، اس کے وہ جو بند جو تھیلے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، کاؤنٹر فوائلز ہوتی ہیں ان کی تصدیق ہوتی ہے، ان کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں، بیلٹ پیپر کے اوپر نمبر لگے ہوتے ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں کھل جاتی ہیں کہ کس نے کس کو ووٹ دیا، کتنے ضائع ہوئے، کتنے غیر تصدیق شدہ ہیں، کتنے جو ہے وہ ڈبلنگ ہو گئی کس کے اندر، تو ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ وائی ناٹ ان سینٹ الیکشنز، اگر آپ جنرل الیکشن میں یہی الیکشن کمیشن اسی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے ساتھ ایک پریکٹس کر رہا ہے فار ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ان پاکستان، دین وائی ناٹ ان سینٹ الیکشنز؟ کیوں کوشش نہیں کی گئی آج تک کہ وہ کاؤنٹر چیک کرے، کاؤنٹر فوائلز رکھے اپنے پاس، بیلٹ پیپرز کو چیک کرے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے اور کیا کسی نے کرپٹ پریکٹس کی ہے؟ اور جب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جس پارٹی سے آئے ہیں آپ نے اسی پارٹی کو ووٹ کرنا ہوگا، تو آپ جب دوسروں کو جا کے ووٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ تو کرپٹ پریکٹس ہے، اور پھر آپ پیسے بھی لے رہے ہیں اور مختلف مفادات لے کر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، تو اس کو کیوں روکنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑی ہی زبردست بات کی جو کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہی لفظ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بولا جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کیوں نہ ایسا کر لیں کہ الیکشن سیکریٹی کر لیتے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں، کوئی لمبا چوڑا کوئی کام نہیں کرتے، لیکن ساتھ ہم پارٹی چیئرمین کو، جتنے بھی پارٹی کے چیئرمین ہیں ان سب کو ہم یہ الاؤ کر دیتے ہیں کہ آفٹر الیکشنز اف دے فیل کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں کوئی اوپر نیچے ہوا ہے اور جتنے ووٹ ان کے بنتے تھے، ان کے سینیٹرز آنے تھے، اتنے نہیں آ سکے، تو وہ جو پارٹی چیئرمین ہے وہ جائے الیکشن کمیشن کے پاس اور جا کے کہے کہ جناب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ میرے ووٹرز نے جو میرے پارٹی اراکین ہیں انہوں نے کس کس کو ووٹ دیے اور کس کس کو نہیں دیا، تو وہ ساری چیزیں پارٹی چیئرمین کو پتہ چل جائے۔ آپ سیکرٹ کرا لیں، آپ نہ کرائیں اوپن، لیکن یہ چیزیں تو لے کر آئیں نا کہ آپ پارٹی چیئرمین کو بتائیں اور اس کا استحقاق ہے کہ اس کو بتایا جائے۔ اور پھر عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ صرف 800 بیلٹ پیپرز ہیں، ان کے کاؤنٹر فوائلز آپ کے پاس ہونے چاہیے، بیلٹ پیپرز کے نمبرز ہونے چاہیے، آپ کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہونا چاہیے، اور آپ بعد میں یہ بتا سکیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ آپ نے پوری محنت کی، اور پوری محنت کرنے کے بعد آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کا الیکشن 100% ٹرانسپیرنٹ تھا۔ اور اس کے بعد یہاں بڑی خوبصورت ایک چیز سامنے آئی، بڑا دلچسپ ایک صورتحال بنی جب جو نوجوان میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن سے، انہوں نے کہا کہ سر میری ایک بات سن لیں، میری ایک سبمیشن سن لیں، ایک چھوٹی سی سبمیشن سن لیں۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ فرسٹ لسن اس اینڈ ابزارب اٹ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دین
convey it to the Chief Election Commissioner and his whole body and ask them to come into court tomorrow at 1 PM. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں پہلے اس کو سنو اور اس کو ایبزارب کرو، جذب کرو اس کو، جو ہم کہہ رہے ہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ نوجوان تمہیں سمجھ آ رہی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو پہلے ایبزارب کرو، اس کو سمجھو، اس کو نوٹ کرو۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا اس کو نوٹ کرو اور جا کر ہمارا یہ پیغام چیف الیکشن کمشنر کو پہنچاؤ، اس کی جتنی باڈی ہے، جو اس کے اراکین ہیں، ان تمام کو پہنچاؤ، ان کو کہو کہ کل جب یہ آئیں تو یہ میکانزم ساتھ لے کر آئیں، اور کل 1 بجے یہ اسی کورٹ کے اندر یہاں موجود ہوں، سارے کے سارے، پوری باڈی آئے اور چیف الیکشن کمشنر خود آئے اور ہمیں آ کے مطمئن کرے کہ اس کے پاس کیا نظام ہے، کس طریقے سے وہ ٹرانسپیرنسی انشور کر رہا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کے بعد وہ جگہ ہے یا ابھی تک سارے کے سارے سو رہے ہیں؟ اور ساتھ انہوں نے آرٹیکل کا نوجوان کو کہا کہ ہمیں ابزارب کرو اور قانون کو بھی ابزارب کرو، اور یہ آرٹیکل پڑھو، آرٹیکل 218/3 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، 218/3 یہ پڑھو۔ تو انہوں نے جب پڑھا تو اور 213/3 بھی پڑھایا گیا، اور 222 آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ بھی ان کو پڑھایا گیا، نوجوان کو کہا کہ یہ پڑھو۔ اور 218/3 جو ہے یہ جب پڑھا گیا تو اس کے اندر تھا کہ دس از دا ڈیوٹی آف الیکشن کمیشن ٹو کنڈکٹ the elections with honestly, justly and fairly, and to act against the corrupt practices. یعنی فیئرلی ہوگا، جسٹلی ہوگا اور آنیسٹلی ہوگا، یہ کور ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی، اور کرپٹ پریکٹسز کے اگینسٹ کھڑا ہوگا الیکشن کمیشن، اس کو ختم کرے گا کرپٹ پریکٹسز کو۔ یہ 2 ڈیوٹیز ہیں۔ تو سب ججز نے پھر پوچھا کہ کیا اپنی یہ 2 ڈیوٹیز آپ پوری کر رہے ہو؟ جرنل پرسیپشن یہ ہے کہ کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے، پیسہ چلتا ہے، مفادات چلتے ہیں، تم نے اس کو روکنے کی کوشش کب کی اور کیسے کی اور کیا میکینزم ہے تمہارا؟ اس کے اوپر سماعت بند ہو گئی۔ ایک شارٹ آرڈر لکھوایا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس کی سماعت چل رہی ہے، اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دے رہے ہیں، اور الیکشن کمشنر کل پیش ہوں، اپنی پورے اراکین کو لے کر آئیں اور ہمیں آ کے سیٹسفائی کریں، ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ جب یہ ساری سماعت کا احوال ہے، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے ججز یعنی 5 کے 5 ججز اس بات کو مان چکے تھے کہ ہاں کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے، اور اسی کو ٹرننگ پوائنٹ کہا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ بہت واضح ہو چکا ہے آج کی سماعت کے بعد کہ اگر تو میرا ذاتی خیال، جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اوپن بیلٹ شاید نہ ہو بھی سکتا ہے، اس کی بھی چانسز ہیں، جس طریقے سے آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں اوپن بیلٹ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہ ہوا تو کم از کم سپریم کورٹ یہ انشور ضرور کرے گی کہ بعد میں جو پارٹی چیئرمین ہیں یا کوئی بھی عہدیدار ہیں یا چیف الیکشن کمیشن خود ہے، وہ ویریفائی کر سکیں ان ووٹوں کو۔ لہٰذا یہ حکومت کی اور عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ یہ کامیابی ان کو ملے گی، کیونکہ یہ جس طریقے سے آج جو باڈی لینگویج تھی اور جس طریقے سے وہ سمجھ رہے تھے پورے کیس کو، تو وہ یہ لگ رہا تھا کہ ان کو بھی یہ لگتا ہے اور پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یہ لگتا ہے کہ کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے، اور اب تو ثبوت بھی اس کے سامنے آ گئے، عمران خان نے 20 لوگ بھی نکال دیے تھے۔ اس کے باوجود اگر سارے سوئے رہیں گے تو قانون میں بہتری نہیں آئے گی، نظام میں بہتری نہیں آئے گی، اور پاکستان کے مقدس ترین ایوانوں کے اندر ایسے غلیظ اور کمینے لوگ آئیں گے جو پیسہ لے کر آپ کے میرے ووٹ بیچ کر سامنے آتے ہیں۔ ان کا رستہ روکنا آپ کی میری اولین کوشش ہونی چاہیے، اور خراج تحسین اس حکومت کو جو اب کم از کم اس کے خلاف، اس کرپٹ پریکٹس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ جو عوامی سینٹیمنٹس ہیں وہ انٹیگریٹی کے ساتھ ہیں، وہ ڈگنیٹی کے ساتھ ہیں، اور وہ پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کرپٹ پریکٹس کو روکا جائے، اور انشاءاللہ یہ رک جائے گی۔ بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔